قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ید اللہ علی الجماعہ اور کما قال صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے توحید، عقیدہ توحید اور اسلامی معاشرے اور سماج کے اوپر اس کے اثرات۔ اسے ہم علامہ اقبال کی فکر کی روشنی کے اندر قرآن و حدیث، میں نے قرآن کریم کے 2 مقامات سے چند کلمات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ایک طویل حدیث مبارکہ میں سے ایک جملہ آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ ترتیب کے اعتبار سے پہلے تو ان 2 آیات کا مفہوم اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ جتنے عقائد ہیں، عقیدوں کے اندر سب سے پہلا عقیدہ اہل ایمان کا وہ ہے اللہ پاک کے وجود کو تسلیم کرنا، وجود باری تعالیٰ، اور پھر توحید باری تعالیٰ۔ 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ ہے، اللہ سے مراد اس کائنات کو پیدا کرنے والا، کوئی بنانے والا کوئی ہے؟ اس سوال کا جواب کہ ہاں ہے۔ دوسرا سوال اس کے ساتھ بنتا ہے کہ کائنات کو بنانے والا ایک ہی ہے یا ایک سے زیادہ ہیں؟ تو پہلے سوال کا جواب ہے وہ ہے وجود باری تعالیٰ، کہ اللہ کا وجود ہے، اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے۔ تو دوسرے سوال کا جواب ہے کہ بنانے والے ایک سے زیادہ نہیں، وہ ایک ہی ہے۔ اور وہی اعلان ہے، یہ سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد، اس کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ذہن نشین فرما لیں کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف آپ نے کئی وظائف کے اندر، کئی نوافل کے اندر، کئی عبادات کے اندر یہ سنا ہوگا، یہ پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا کہ ایک رکعت کے اندر آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص جب پڑھ لیتے ہیں تو سورہ اخلاص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 قرآن قرار دیا ہے۔ تو 3 مرتبہ اگر قل هو اللہ شریف پڑھ لیا جائے تو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب اللہ تعالیٰ فرما دیتا۔ اس انداز کے جو اعزازی اور بہت زیادہ اجر و ثواب والے معمولات ہوتے ہیں، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی وقت ہمارے وقت تھوڑا ہے تو جسے کہتے ہیں ہم کم خرچ بالا نشیں، ویسے تو اللہ کا سارا کلام جو ہے اس کی تلاوت کی جانی چاہیے، لیکن اگر کسی وقت کم ہے تو چلو جسے ہم کہتے ہیں نا شارٹ کٹ، یہ بھی انسانی فطرت میں داخل ہے۔ یہ شارٹ کٹ جو ہے کوئی مختصر راستہ اختیار کرنا، یہ آپ مختلف مقامات کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر اور خشکی کے راستوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں پگڈنڈیاں بنی ہوئی ہیں۔ وہ پگڈنڈیاں کیا ہوتی ہیں؟ وہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنے کے لیے لمبا راستہ چھوڑ کر جو مختصر سا راستہ انسان جو ہے وہ اختیار کرتا ہے اپنی سہولت کے لیے، وہ پگڈنڈی ہوتی ہے۔ تو یہ جو شارٹ کٹ استعمال کرنا، اختیار کرنا، یہ انسانی فطرت میں شامل ہے۔ عین انسانی فطرت کے مطابق رب تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں دینی امور کے اندر بھی بہت سارے شارٹ کٹس جو ہیں وہ اللہ کے حبیب نے ہمیں بتائے ہیں، ان سے استفادہ کیا جانا چاہیے۔ تو قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی آپ تعلیمات دیکھیں، ہر نبی جو اپنی امت کو تعلیم دیتا تھا بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے،
برائی کا راستہ، نافرمانی کا راستہ چھڑا کر نیکی اور اطاعت اور عبادت کے راستے پر لانے کے لیے جو انبیاء کرام علیہ السلام طریقہ اختیار کرتے تھے، سب سے پہلے عقیدہ ہوتا ہے، نظریہ ہوتا ہے، عقائد دیتے تھے، نظریات دیتے تھے. ان عقائد کی روشنی میں پھر آگے عمل جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں. تو ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو جو عقیدوں کی تعلیم دی تو سب سے پہلی تعلیم یہی ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہر نبی نے یہ کہا. دوسرا جز ہر دور کے اندر بدلتا رہا ہے. لا الہ الا اللہ، آدم و صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح و نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم و خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ٹھیک. تو ہر نبی کا آپ دیکھیں گے کہ پہلا جز جو ہے وہ ہر ایک کا یہی تھا، اور وہ کیا ہے؟ توحید. اللہ ہے اور وہ ایک ہے. اب اس عقیدے کو، یہ ایک تمہید کی بات ایک یہ تھی. اب دوسری تمہید کی بات کہ اگر کسی شخص کا کوئی عقیدہ اور نظریہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے، لیکن اس کے عقیدے کا اس کے عمل کے اندر کوئی عکس نظر نہ آئے تو وہ عقیدہ تو بیکار. کوئی بندہ زبان سے یہ کہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ٹھیک ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ٹھیک ہے، یہ درست ہے، اس کی اپنی عملی زندگی کے اندر اگر اس کا اظہار نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو دعویٰ ہے اور اس کا جو نظریہ ہے وہ زبانی ہے. یعنی ڈویلٹی آ گئی نا، کہ دماغ زبان پر کچھ اور ہے اور دل اور دماغ میں کچھ اور ہے اور آگے عمل کے اندر کچھ اور ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو پاک کلام کے اندر اس کی تردید کئی رنگوں کے اندر آئے گی. مثلا اس میں سے ایک اشارہ دے دیتا ہوں. رب فرماتا ہے لیما تقولون ما لا تفعلون، تم جو کچھ کرتے نہیں ہو کہتے کیوں؟ جو کچھ کہتے ہو اس کے مطابق تمہیں کرنا بھی تو چاہیے. جو کچھ تمہیں اپنے عقیدے کا کہتے ہو کہ میرا یہ عقیدہ ہے، تمہارے اس عقیدے کا اظہار تمہارے عمل کے اندر ہونا چاہیے، وگرنہ تمہارا وہ نظریہ اور تمہارا وہ دعویٰ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. اور یہ دوسری بات میں نے اصولی آپ کی خدمت میں عرض کر دی. دو باتیں عرض کر دی. ہر نبی کی تعلیم کا پہلا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ایک ہے. نمبر دو کہ جو نظریہ ہو، جو عقیدہ ہو، اس کا عکس میرے آپ کے، یعنی اگر پوری قوم یا پورا کوئی طبقہ کہتا ہے کہ ہمارا یہ نظریہ ہے اور اس کی اجتماعی زندگی کے اندر، انفرادی زندگی کے اندر، گھریلو زندگی کے اندر اس کا عکس ہی نظر نہ آئے تو وہ گویا کہ باطل ہو گیا. وہ علامہ اقبال کے الفاظ کے اندر اس کو یوں کہوں کہ خرد نے، وہاں خرد کا لفظ ہے، میں زبان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یعنی تمہاری زبان کے اوپر جو کچھ آتا ہے، دعویٰ آتا ہے، نظریہ آتا ہے کہ ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس کا تمہارے کردار کے اندر، تمہارے عمل کے اندر بھی تو کچھ سامنے آنا چاہیے. تو یہ ایک تیسری بات جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں. اب براہ راست میں علامہ اقبال کے کلام میں سے چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو کس طرح بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں در جہان کیف و کم گردید عقل، پیب منزل برد از توحید عقل. عقل جو تھی وہ ماری ماری پھرتی تھی، اور ماری ماری پھر کے وہ منزل کی تلاش میں ہے. منزل کی تلاش کرتے 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 عقل جو ہے وہ بھٹکتی پھرتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، اس کو منزل نہیں ملتی. عقل کو اگر منزل ملی ہے تو عقیدہ توحید سے ملی. اس سے ایک اور بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے. رات بھی درس کے اندر یہ بات آئی تھی
کہ عقل اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وہ نور ہے جو باقی ساری مخلوقات کی بنسبت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی. عقل کا نور جتنا انسان کو اللہ نے عطا کیا ہے اور کسی مخلوق کے پاس نہیں, سب سے زیادہ اس کو دیا. لیکن اگلی بات جو ہے وہ ہم نظر انداز کرتے ہیں, اور جو نظر انداز کرتا ہے وہ پھر گمراہی کی وادیوں کے اندر بھٹکتا پھرتا ہے. وہ کیا کہ عقل کو ہی بندہ کل سمجھ لے اور سمجھ لے کہ میری عقل جو کچھ کہے گی یا جو مان لے گی اس کو میں مانوں گا, اور میری عقل کے اندر, میری کھوپڑی کے اندر اگر کوئی بات نہیں آتی تو میں اس کو درست نہیں مانوں گا. یہاں سے گمراہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. عقل اللہ کا دیا ہوا نور ہے, سب سے زیادہ فضیلت ہے. چوں سب سے زیادہ انسان کو کیوں عطا کیا اللہ نے عقل کا نور؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے لیے اس کو نامزد کیا ہے. ساری مخلوقات کو چھوڑ کر حضرت انسان کو اپنی خلافت اور نیابت کے لیے نامزد کیا ہے, لہٰذا عقل کا نور بھی اسے سب سے زیادہ عطا کیا. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ دوستان گرامی, عقل کا دائرہ محدود ہے. بہت ساری ایسی حقیقتیں ہیں جو عقل وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہے. سادہ سی مثال سمجھ لیں, ہم فرشتوں کو تسلیم کرتے ہیں, مانتے ہیں نا کہ فرشتے ہیں. عقل ہوتی کیا ہے؟ عقل یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے 5 حصے ہمیں دیے ہیں, 5 حصے. ان 5 حصوں کے ذریعے سے ہم چیزوں کو معلوم کرتے ہیں, اور جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ اس کے مجموعے کا نام وہ عقل استعمال کرتی ہے اس کو. وہ 5 حصے کیا ہیں؟ آنکھوں سے دیکھنا, کانوں سے سننا, ناک سے سونگھنا, زبان اور منہ سے چکھنا, اور یہ 4 حصے تو یہاں ہی اس چوکھٹے کے اندر موجود ہے. یہ جو اوپر ہے نا 4-6 انچ کا چوکھٹا رب نے عطا کیا ہوا, تو اس کے یہ چاروں حصے یہاں موجود ہیں. ایک حصہ جو ہے وہ پوری باڈی کے اندر ہے, وہ ہے چھو لینے کی, مس کر لینے کی. ہم بیٹھے ہوئے ہیں, معمولی سی چونٹی جو ہے وہ میرے آپ کے پاؤں کے تلوے کے اندر اگر چلنی آ جائے گی تو وہ تلوا ہمیں بتا دے گا کہ دیر از سم تھنگ رانگ, کہ وہاں کچھ سر ہو رہی ہے, وہاں کوئی چیز جو ہے وہ چل رہی. تو وہ جو چھو لینے کی, مس کر لینے کی, محسوس کر لینے کی, وہ پوری باڈی کے اندر آپ کے وہ قدرت نے رکھی ہے. ان 5 حصوں کے ذریعے سے جو چیز ہم معلومات کرتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ اس مجموعے کا نام عقل ہے. لیکن ہم سب سے زیادہ اعتبار کس چیز پر کرتے ہیں؟ جی ہم نے آنکھوں سے دیکھا, آنکھوں دیکھی چیز کے اوپر ہم سب سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں نا. اب ذرا غور کیجئے کہ سب سے زیادہ جس حصے کے اوپر اعتبار کرتے ہیں وہ بصارت, آنکھوں سے دیکھنا. اب اس کی عملی صورتحال کا جائزہ لے لیں. دور سے ہم نے ایک شخص کو دیکھا, ہم نے دیکھا, ہماری آنکھوں نے دیکھا, اور ہم نے رائے قائم کی وہ سراج دین آ رہا ہے. آنکھوں نے دیکھا اور دماغ نے ایک رائے قائم کر لی کہ وہ سراج دین آ رہا ہے. جب وہ قریب آیا تو پتہ چلا سراج دین ہی وہ تو معراج دین تھا. آنکھیں دھوکا کھا گئی نا. یعنی سب سے زیادہ جس ذریعے کے اوپر ہم اعتماد کرتے تھے اس نے ہمیں دھوکہ دے دیا, ہم غلطی کر گئے. کانوں سے سنا, ہم یہاں بیٹھے ہیں, باہر سے ایک گھر کی آواز آئی, کوئی سواری گزری, ہم نے سن کر یہ رائے قائم کی کہ وہ رکشہ گزرا. تو بعد میں جب تحقیق کی پتہ چلا کہ وہ رکشہ نہیں تھا, وہ رکشہ وہ 4 اسٹروک نہیں تھا, وہ تو چنگچی تھی. اشارہ کرنے کا مقصد یہ ہے ہر حص انسان کو دھوکہ دے سکتی ہے. چکھنے کا بھی, جب آدمی بیمار ہے, بیمار آدمی جب اچھے بھلے ذائقے دار پھل کو چکھے گا تو اس کے منہ کا ذائقہ ہی بگڑا ہوا ہے. اس کا ذائقہ وہ نہیں بتائے گا, اس کی زبان اس وقت اس کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا کسلا, وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے اچھا ہی نہیں لگا, حالانکہ وہ بڑا میٹھا ہے. لیکن وہ زبان کے ذائقے کے خلاصہ کیا ہے کہ یہ ساری حصے دھوکہ دے سکتی ہیں.
پھر جب عقل کا نور سب سے زیادہ انسان کے پاس تھا، جب یہ بھی دھوکہ دے سکتا ہے، ایک بات، اور نمبر دو اس کا دائرہ محدود ہے، بہت ساری حقیقتیں ایسی ہیں عقل ان کو معلوم ہی نہیں کر سکتی. وہ میں مثال بیان کرنے لگا تھا فرشتوں کی. ہم فرشتوں کو مانتے ہیں کہ نہیں کہ فرشتے ہیں؟ تو کبھی کسی فرشتے کو آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. کبھی کسی فرشتے کی آواز آپ نے سنی؟ نہیں سنی. کسی فرشتے کو اس کے ساتھ شیک ہینڈ ہوا ہو، ہاتھ ملایا ہو، مصافحہ کیا ہو؟ نہیں ملایا. وہ کوئی فرشتہ کو چکھ کر ہی دیکھا ہو؟ نہ چکھ کر پتہ چلتا ہے، نہ سونگھ کر پتہ چلتا ہے، نہ دیکھ کر، نہ سن کر. فرشتے ہمیں ان ساری حصوں میں سے کسی حص کے ذریعے ہم معلوم نہیں کر سکتے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ ہمیں وحی نے بتایا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرشتے ہیں. تو چاہے ہماری کھوپڑی کے اندر یہ بات آئے یا نہ آئے، بس وہ فرشتے ہیں. ان کو مان لینے کا نام ایمان ہے. اب جب علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا، گزر جا عقل سے آگے، گزر جا عقل سے آگے، کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے تجھے ساری جہان سے زیادہ عقل دی ہے، لیکن 100% سارے حقائق کے لیے یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ تیری عقل جو ہے وہ ساری حقیقتوں کو دریافت کر لے گی. بہت ساری حقیقتیں ایسی ہیں کہ وہاں عقل جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی، اس کی رسائی وہاں تک نہیں ہوگی. وہاں تمہاری رہنمائی جو ہے وہ اللہ کے پاک کلام کی وہ وحی اور نبی کے ذریعے سے رہنمائی جو ہے وہ ملے گی، اور ان حقیقتوں کو تم نے تسلیم کرنا ہوگا. اب اقبال یہ کہتے ہیں کہ در جہان کیف و کم گردید عقل، کہ یہ کیفیات کی دنیا، یہ چون و چرا کی دنیا، عقل اس کے اندر بھٹکتی پھرتی تھی اور چار چفیرے وہ تلاش کرتی پھرتی تھی. پیب منزل برد از توحید عقل، عقل کو جب منزل ملی ہے، صحیح منزل ملی ہے، تو وہ عقیدہ توحید سے ملی ہے. اور عقیدہ توحید کس نے بتایا؟ انبیاء کرام علیہ السلام نے بتایا، وحی نے بتایا. اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ وہ عقل جو وحی کے تابع رہ کر چلے گی وہ سلامتی کی منزل کی طرف وہ پہنچتی چلی جائے گی. لیکن اگر عقل صرف اس کے اوپر انحصار کر لیا تو وہ ایسی گمراہی کی وادیوں کے اندر تمہیں لے جائے گی کہ تم ان کے اندر بھٹکتے ہوئے رہ جاؤ گے. اس لیے ایک اور مقام پر علامہ جو عام الفاظ کے اندر دست دیتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. کہ یہ عقل جو ہے وہ بعض مقامات پر یہ تو گر جائے گی، عرش پہ جا کے مرغے عقل تھک کے گرا، غش آ گیا، اور منزلوں پر ابھی پہلا ہی آستان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نا کہ وہ میں سب کچھ دیکھ کر آیا ہوں، سب کچھ دیکھ کر آیا ہوں. ایک جنت بھی ہے، ایک دوزخ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، حوریں بھی ہیں. نہ ہم نے دیکھی، نہ ہمیں کسی حص کے ذریعے پتہ چلا، تو وہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے مان لیا. بات کو یہاں میں ختم کر رہا ہوں ایک نقطہ بیان کرتے ہوئے. ورنہ ای بیچارہ را منزل کجاست، کہ یہ بیچاری عقل جو ہے یہ کہاں تک جائے گی. اس نے سن رکھا ہے کہ ایک چیز کا نام عرش ہے، قرآن میں پڑھا تھا، عرش کا لفظ آتا ہے، کرسی کا لفظ آتا ہے قرآن کریم میں. قرآن یہ بتائے گا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرے میں لے رکھا ہے. آیت الکرسی تو سب کو یاد ہوتی ہے نا، خاص طور پر سیاستدانوں کو بڑی یاد ہوتی ہے. جی وہ کرسی کا ایک پایا بھی ہاتھ میں آ جائے نا، اس کو بھی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے. کہتے کہ بس ایک پاوا بھی ہاتھ آ گیا تے ٹوٹ دی تے ٹوٹ جائے، لیکن یہ نہیں چھڈنا. واسع کرسی و سماوات. وہ بے نظیر مرحومہ جو ہے وہ تصویر کچھ زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے
آخری دور ایسا گزرا کہ وہ بھی تسبیح ہاتھ میں رکھتی تھی. تو وہ کسی نے اسے پوچھا کہ تم کیا پڑھتی ہو اس کے اوپر؟ کہتے میں آیت الکرسی کا وظیفہ کرتی ہوں. تو اب وہ لفظ کرسی جب ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ کی کرسی واسع کرسیو ہو، اس کی کرسی، عقل کیا کہے گی؟ عقل تو یہ بتائے گی کہ یہ کرسی پڑی ہوئی ہے بیٹھنے کے لیے، تو عقل بھٹکتی پھرے. اللہ کی کرسی کو بہت بڑی کرسی ہوگی، اور پھر اس میں ایسی کرسی واسع کرسیو ہو السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو گھیرے میں، عقل اب بھٹکتی پھرے. اتنی بڑی کرسی جس نے زمینوں کو بھی گھیرے میں لے رکھا ہے، آسمانوں کو بھی گھیرے. اللہ کے بندو، وہی تمہیں بتائے گی کہ اس کرسی سے کیا مراد ہے. اس کرسی سے مراد ہے اقتدار، اختیار اور حکومت، کہ اللہ کی حکومت، اللہ کا اقتدار، اللہ کی کرسی، اس نے سارے زمین و آسمان کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے. وہی یہ بتائے گی. عقل آپ کو یہ نہیں بتا سکے گی کہ اس کرسی سے کیا مراد ہے. تو خلاصہ گفتگو جو ہے وہ یہ نکلا کہ وہی کی پیروی کے اندر جو عقل رہے گی وہ سلامت رہے گی. وگرنہ ابلیس بھی بہت بڑا عقل مند تھا. وہ تو ایسا عقل مند تھا کہ جب اللہ نے اسے پوچھا کہ کل تراویح کے اندر ہم نے وہ آیات جو ہیں وہ سنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا ما مانا کا اللہ تسجدا اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ سجدہ کر تو کیوں نہیں؟ تو اس نے آگے سے عقلی دلیلیں دی تھی، اور بڑی خوبصورت دلیلیں تھیں. رب سے کہتا ہے خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے. اور یہ سچی بات تھی، دلیل جو ہے یہ سچی تھی، غلط نہیں ہے. پھر دوسری دلیل لیتا ہے وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اور اس کو آدم کو تو نے خاک سے پیدا کیا ہے. یہ بھی دلیل سچی ہے، غلط نہیں ہے. دونوں سچی دلیلیں دینے کے باوجود سوچئے ذرا کہ مارا کیوں گیا، مردود کیوں ہو گیا. رب نے تو اس کو جو اخیر پہ فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا إِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا تو یہاں سے، مردود ہے. اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر لعنتیں. اور ہمیں بھی حکم یہ ملا کہ جب بھی تم نے کوئی نیک کام کرنا ہے، حتیٰ کہ میرے پاک کلام کی اگر تلاوت بھی کرنی ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب میرا قرآن بھی پڑھنے لگو تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ پاک میں شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اسے مجھے بچا کر رکھ. لعنت. سوال یہ ہے کہ وہ لعنتی کیوں ہو گیا؟ دلیلیں تو اس نے سچی بیان کی تھی، دونوں دلیلیں سچی بیان کی، عقلی طور پر درست اور واقعاتی حقیقتیں بیان کی. مارا کہاں سے گیا، مردود کہاں سے ہو گیا؟ سچی دلیلوں کے، حسین خوبصورت دلیلوں کے باوجود. اس لیے مارا گیا کہ جو اللہ کا حکم نہ اسے سمجھا اور نہ اس کے پیچھے جو حکمت تھی اس کو سمجھا، اس کا انکار کر دیا. اور وہ حکمت کیا تھی کہ اللہ نے اپنی مرضی سے، اپنی اختیار سے جس کو جو مقام دے دیا ہے، جو فضیلت آدم کو دے دی ہے، اس کو تسلیم کر لے. وہی کا جو حکم تھا، وہی کیا ہے؟ اللہ کا پیغام ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہی یہ ہے. تو اللہ کا حکم یہ تھا فَاسْجُدْ، کو سجدہ کرو. جھک جاتا تو کامیاب ہو جاتا، وہاں صرف عقل کے اوپر انحصار کیا ہے تو مارا گیا. تو خلاصہ گفتگو یہ نکلتا ہے کہ دو باتیں سامنے آ گئیں. ایک تو یہ کہ ہر نبی نے سب سے پہلے اپنی امت کو جو درس دیا وہ توحید کا ہے. ایک نمبر دو یہ پتہ چلا کہ عقل کا نور انسان کے پاس سب سے زیادہ ہے، لیکن کلیتاً عقل کے اوپر انحصار نہیں کرنا چاہیے. اپنی عقل کو وحی کے تابع لے کر چلو، یہی سلامتی کا راستہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما دیں، آخری بات، حضور جو کچھ فرما دیں، عقل سے پوچھیں گے تو کوئی جواب نہیں ملے گا. میں یہ جو ہمارے آفیسرز ہیں مختلف محکموں کے، تو دو ادارے بنے ہوئے ہیں، وہاں وہ ٹریننگ کے لیے آتے ہیں. ایک نیپا کا ادارہ ہے، ایک سول سروسز اکیڈمی ہے. تو وہاں میں لیکچر دینے کے لیے جایا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ
علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، وہ اپنے ابا سے بالکل ہی مختلف ہے، پلے درجے کا گمراہ بندہ ہے. تو وہ اکٹھا تھا ہمارا وہ لیکچر، تو وہ عقلی طور پر اسی طرح سارے اور لادینیت کے ساتھ جا کر پھر وہ تعلق جوڑ دیتے ہیں. چاروں صوبوں کو آفیسر جو ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے، اس میں پولیس بھی ہے، وہ انکم ٹیکس بھی ہے، سول ایڈمنسٹریشن بھی ہے، سارے وہ آ کے بیٹھتے ہیں. کریم ہوتی ہے آپ کی جو بیوروکریسی کی. تو میں نے اب سمجھ نہ آئی کہ میں ان کو یہ جو گمراہی پھیلا رہے ہیں تو میں کیا کروں. تو اخیر پہ جا کر میں نے کیا کیا کہ ایک سوال ان سے کر دیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب عقل کے ذریعے سے جواب دیجیے کہ بکرا حلال کیوں ہے اور کتا حرام کیوں ہے. وہی باڈی ہے، وہی چار ٹانگیں، وہی سر، آنکھیں، دم، پاؤں، پنجے وغیرہ سارا کچھ. میں کہا قرآن حدیث کا حوالہ تو آپ اس کا قائل ہی نہیں ہے، صرف یہ بتا دیں کہ کتا حرام کیوں ہے. کتے کا گوشت کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ نہیں کھاتے. نہیں کھاتے تو کیوں نہیں کھاتے؟ اور بکرے چھترے کا گوشت جو ہے وہ آپ کھاتے ہیں تو کیوں کھاتے؟ عقل کے ذریعے جواب دیں. عقل یہاں جواب نہیں دے سکتی، وہ اللہ کے نبی کی وحی بتائے گی. اللہ کا نبی بتائے گا یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. اور مسلمان کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے جس کو حرام کہہ دیا اس کو حرام جانا، اور جس کو حلال کہہ دیا اس کو حلال جانا. وہی کتابیں جب عقل کو رکھ کر چلیں گے تو بات جو ہے وہ بنے گی. تو اب آخر میں جو میں نے ابتدا میں سوال قائم کیا تھا اس کو 2-3 جملے صرف. یہ جو عقیدہ توحید ہے اس کا ہماری اجتماعی زندگی کے اندر اگر عکس نظر نہ آئے تو ہم تو اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہو گئے. اس عقیدہ توحید کا ہمارے مسلمان معاشرے اور سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اتحاد، یکجہتی، وحدت، وہ نظر آنی چاہیے. اور اگر وہ نظر نہیں آتی تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنا عقیدہ جو زبان سے کہتے ہیں اور ہمارا عمل جو ہے اس سے بالکل مختلف جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیر از سم تھنگ رانگ. اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اب اس موضوع کے اوپر کہ اس عقیدہ توحید کی ہم کہاں کہاں شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر غلطی کر جاتے ہیں اور ان کی اصلاح کیسے کرنی ہے، یہ انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے اندر ہم اس موضوع کو یہاں سے سٹارٹ کریں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح غور فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت علی سیدنا مولانا ابراہیم وعلی آل سیدنا مولانا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آتنا حبک وحب حبیبک وحب اہل بیت حبیبک وحب اصحاب حبیبک. یا اللہ پاک اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، حضور کے اہل بیت اطہار اور حضور کے صحابہ کرام کی محبت عطا فرما. وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، یا اللہ جس سے تو محبت کرتا ہے ان کی محبت اور ادب و احترام ہمیں عطا فرما. وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُكَ، یا اللہ ہر وہ عمل جس سے تو پسند فرماتا ہے اور جو تیرے قرب کا ذریعہ بنتا ہے ان اعمال کی محبت ہمیں عطا فرما. کما تحب و ترضا، جس سے تو راضی ہوتا ہے، جس عمل سے تو راضی ہوتا ہے وہ عمل ہمیں عطا فرما. یا الہ العالمین ہماری عبادتیں ناقص ہیں، ادھوری ہیں، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کے ادھورے پن کو پورا فرما دے اور ان کو قبول و منظور فرما. صلی اللہ تعالی حبیب سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ و امتہ اجمعین.